السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دن بھر کرنے کے کام۔ ہماری زندگی کا ہر دن نہایت اہم دن ہے جو ہمیں زندگی میں ایک ہی بار ملتا ہے۔ جو دن گزر جاتا ہے وہ قیامت تک ہمیں واپس نہیں ملے گا۔ اگر آپ کی ڈیلی روٹین نہیں ہوگی، گھڑی کے ساتھ آپ نہیں چلیں گے تو آپ کا ڈے پروڈکٹیو نہیں ہوگا۔ بہت ضروری ہے کہ ہر چیز کے لیے وقت نکالا جائے، اپنی جسمانی ضروریات کے لیے بھی، روحانی ضروریات کے لیے بھی، ذہنی ضروریات کے لیے بھی، جذباتی ضروریات کے لیے بھی، دین کے کاموں کے لیے بھی، اور پھر اس کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوگا، کیونکہ نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو برائیوں پر بہت اکساتا ہے، اور نفس کے خلاف جہاد سب سے افضل جہاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر تیرا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا افضل جہاد ہے، اور اس میں کبھی اپنی نیند کو قربان کرنا اور کبھی اپنی کسی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا کہ نہیں اب اس چیز کا وقت نہیں۔ لٹرلی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پیاس بھی لگی ہوتی ہے یا بھوک بھی شدید لگی ہوتی ہے، لیکن کھانے کے لیے وقت نہیں نکلتا کیونکہ اس سے زیادہ اہم کام کوئی اور ہوتا ہے۔ تو انسان یہ جو قربانی کرتا ہے اس وقت اپنے کھانے پینے کی یا اپنے آرام کی، یہی نفس کے ساتھ جہاد ہے کہ میری پرائرٹی یہ ہے اور یہ کام آج مجھے کرنا ہے اور یہ میرے ٹارگٹس ہیں، ان کو میں نے اچیو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت آسانی کریں گے، اور کچھ چیزیں آپ پھر ملٹی ٹاسکنگ میں بھی لا سکتے ہیں، دو کام اکٹھے بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا وقت بچے۔ اور اگر آپ وقت میں برکت لانا چاہتے ہیں نا تو 5 نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اور سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا۔ نمازوں کے وقت کو ضائع کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کو ٹال کے نماز پڑھتے ہیں لیکن تاخیر سے پڑھتے ہیں، غیر ضروری کاموں میں زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، نماز کی تاخیر کر دیتے ہیں اور پھر اس میں جلدی جلدی نماز پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں۔ ایسی نماز کو منافق کی نماز کہا گیا۔ مصعب بن سعد سے روایت، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ہم میں سے کون ہے جو نماز میں نہیں بھولتا، جس کے دل میں خیال نہیں آتے؟ انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں، اس آیت سے مراد وقت کا ضائع کرنا ہے کہ انسان فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت ضائع کر دے، یعنی نماز کا اصل وقت چلا جائے۔ اس لیے نماز اپنے وقت پر، ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ سوئے رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص تھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ اس سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ اور پھر نماز لیٹ کرنا جو ہے نفاق کی علامت ہے۔ منافق سورج کو دیکھتا رہتا ہے، جب شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان وہ ہوتا ہے، یعنی غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مارنے لگ جاتا ہے اور ان میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ یعنی کہ جو منافقوں کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يَأْتُونَ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ وہ نماز سستی کر کر کے پڑھتے ہیں، دیر سے پڑھتے ہیں، دنیا کے کاموں سے تھک کے پھر نماز پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ نماز جو ہے قبر میں بھی ساتھ ہوگی، حفاظت کرے گی، نماز بندے کی حفاظت کرے گی، لیکن کس کی نماز؟ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ قبر میں دفنا کے جاتے ہیں تو جانے والوں کے زمین پہ جو جوتوں کی آواز آتی ہے وہ بھی سنتا ہے۔ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کی طرف آ جاتی ہے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، دیگر نیک کام اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو جب سر کی طرف سے فرشتہ عذاب دینے کو آتا تو نماز اس کو روک دیتی ہے، اور اسی طرح باقی نیکیاں بھی۔ نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اس نماز کی حفاظت کریں، اور مرد خاص طور پر باجماعت نماز کی حفاظت کرے۔
اگر گھر میں 2 مرد بھی ہیں اور مسجد بہت دور ہے کہ ہر وقت نہیں جا سکتے تو اکیلے اکیلے نماز پڑھنے کی بجائے جماعت سے پڑھیں. اور اگر گھر کی خواتین بھی ساتھ شامل ہونا چاہیں تو موسٹ ویلکم. اور اگر مسجد بھیج سکتے ہیں اور بچے چھوٹے ہیں، یعنی آپ خود تو نہیں جا سکتی لیکن ان کو مسجد لے جا بھی سکتی ہیں اگر آپ کے ہسبینڈ مصروف ہیں یا وہ اویلیبل نہیں ہے، تاکہ بچے مسجد کی عادت ڈالیں. اور پھر نماز کے وقت سے ذرا پہلے جائیں تاکہ نماز کی سنتیں ادا ہوں. جو شخص دن میں 12 رکعتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد. یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اگر ہر روز آپ کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو رہا ہے، ایک محل تیار ہو رہا ہے، ایک محل تیار ہو رہا ہے، سوچیے آپ نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ. موت نہیں. سوچیے کبھی دل پھٹنے کو آتا ہے جب انسان یہ سوچتا ہے. اور ہر روز ایک نئے محل میں، ہر روز ایک نئے محل میں، کیونکہ اس نے دنیا میں اتنے محلات ہر روز سنتیں پڑھ کے بنا لیے کہ ہر روز اس کے لیے ایک نئی نعمت ہے. یہ وہ چیزیں جن کی دنیا میں لوگ تمنا کرتے ہیں، لیکن دنیا میں یہ سب کچھ نہیں مل سکتا. دن کی 12 رکعتیں ادا کرنے میں زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ آدھا گھنٹہ. 2 رکعتیں پڑھنے میں 4 منٹ لگتے ہیں، اور 12 کے 24 منٹ، 6 منٹ اوپر لگا لیں، آدھے گھنٹے کی بات ہے، لیکن کتنا بڑا سودا ہے آپ کا اور کتنا بڑا نفع. صرف 1 سال کے دوران جو سنت موقدہ پڑھتا ہے اور نہیں پڑھتا اس کے درمیان 4320 رکعات کا فرق ہو جاتا ہے. 1 رکعت وتر پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کے درمیان 365 رکعت کا فرق ہو جاتا ہے. چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کے درمیان 703 رکعتوں کا فرق ہو جاتا ہے. اور جو سنتوں کی پابندی کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کے درمیان 5415 رکعتوں کا فرق ہو جاتا ہے. اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں. تو صرف 1 سال میں کتنے درجے کھو دیے انسان نے، صرف 1 سال میں. تو اگر 40 سال زندگی میں اس نے ہر روز اتنے سجدے ادا کیے تو قیامت کے دن کتنا اونچا مقام ہوگا. تو اس لیے اس کو نہ کھوئیں. شروع میں مشکل ہوگی، نفس پہ بھاری ہوگا، عادت نہیں نا تو مشکل پڑے گی. لیکن اگر آپ اللہ سے اچھی طرح دعا کریں اور بار بار کریں، ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ شروع کر لیں، کچھ ہی دنوں میں آپ کا دل ہی نہیں لگے گا اگر آپ نے سنت نہیں پڑھی ہوگی. اور پھر یہ کہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں. کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، فوراً اس کی طرف توجہ. جیسے حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تیرے دل کو غنا سے اور تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا. اور اے ابن آدم، تو مجھ سے دور نہ ہو، ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھ کو مصروفیت سے بھر دوں گا. دنیا میں اتنا مصروف کرے گا اللہ کہ پھر عبادت کے لیے وقت نہیں ملے گا، اور دنیا تو یہی رہ جائے گی. جتنا مرضی سجا بنا لے، جتنی مرضی بڑھا لے. اور پھر یہ کہ ہر کام عبادت سمجھتے ہوئے کریں. ہر کام، جیسے کھانا پکانا، لانڈری کرنا، گھر کی صفائی کرنا، برتن دھونا، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہیں، کیونکہ آپ دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں. اور اس میں کبھی بھی کسی پہ احسان نہ جتائیں، نہ اپنے بچوں پہ، نہ شوہر پہ، نہ کسی اور پہ. اور پھر یہ کہ نیکیوں میں سبقت لے جائیں، آگے بڑھیں. یعنی جو لوگ نیک کام میں جلدی کرتے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، جو لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں یہی ان میں آگے نکلنے والے ہیں. کوشش کریں کہ نیکی کے ہر کام میں حصہ ڈالیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں، یعنی دن بھر کے کرنے کے کام ہے نا، اسی مناسبت سے یہ حدیث سنا رہی ہوں. آپ نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے. آپ نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عادت کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے. آپ نے فرمایا، تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے. آپ نے پوچھا، کس نے مسکین کو کھانا کھلایا آج؟ حضرت ابو بکر نے کہا، میں نے. مروان کہتے ہیں، مجھے معلوم ہوا کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص میں ایک دن میں یہ ساری خصلتیں جمع ہو جائیں، یعنی یہ سارے کام وہ ایک دن میں کر لے، دن بھر کرنے کے کاموں میں اگر یہ موقع مل گئے اور اس نے کر لیے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. لیکن بعض اوقات ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے. اور پھر مردوں کے لیے خاص طور پہ جنازہ پڑھنا، تو اس میں ایک جنازے کا جو ثواب ہے 2 قرات کے برابر، قرات جو ہے وہ پہاڑ برابر ہوتا ہے. تو جب ایک صحابی کو دیر سے یہ حدیث پتہ چلی تو وہ ہاتھ ملنے لگے، یعنی پچھتانے لگے کہ ہم نے اتنے قرات ضائع کر دیے. کتنے مواقع تھے. بہت سے لوگ حرم جاتے ہیں، وہاں جنازہ پڑھنے کا وقت بھی ہوتا ہے لیکن اس کو نکل پڑتے ہیں. تو کتنے منٹ لگتے، چند اور منٹ. دعا یاد کر لے انسان اور بخشش کرتا رہے، اور جب دوسروں کے لیے آپ کریں گے تو کوئی آپ کے لیے بھی کرے گا.
پھر یہ کہ نیکیوں کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے ضرور بچیں، یعنی نافرمانی کے کاموں سے بچیں، یہ بھی کرنے کا کام ہے. جہنم کو سامنے رکھے نا انسان تو گناہوں سے بچ سکتا ہے. جہنم کی حقیقت جب سمجھ آ جاتی ہے نا انسان کو تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس لیے اچھے کام بھی کریں لیکن ساتھ برائیوں سے بچے بھی ضرور. یعنی ایسے کام نہ کریں کہ جس سے لوگوں کو اذیت ہو، دوسروں کو اریٹیٹ نہ کریں، نیگ نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دوسرا آپ سے بیزار ہونے لگے. اور اس کے لیے ایک کرائیٹیریا، جو اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسرے کے لیے بھی نہ کریں. پھر یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کے چہرے کی خاطر یہ کام کیا کریں کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، کیونکہ میزان میں سب سے بھاری نیکی اچھا اخلاق ہوگا. اور اس میں سب سے پہلے اپنے والدین کو خوش کریں، ان کی پیشانی چومیں، ان کے چھوٹے چھوٹے کام کریں، ان کے ساتھ جو بھی نیکی کر سکتے ہیں زندگی میں کریں. اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے صدقہ خیرات کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، ان کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا. سب کے لیے خیر کا باعث بنے، خصوصاً گھر والوں کے لیے. اور اس خیر میں صرف ان کی دنیا بنانا ہی نہیں ہے، ان کی آخرت کی بھی فکر کریں. یعنی بعض اوقات ہم لوگ خود دین کی طرف آ جاتے ہیں لیکن گھر والوں کو بھول جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کے سوال سے تنگ نہ ہو، چاہے بچے ہی کوئی چیز مانگ رہے ہیں یا ویسے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے، پوچھے جا رہے ہیں تو پریشان نہ ہو، یا کوئی اور آپ سے مسئلہ پوچھ لیتا تو ڈانٹے نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے جو والدین بزرگ گھر میں ہو وہ ایک ہی بات بار بار پوچھتے ہیں، یا آپ کے ہسبینڈ نے ایک ہی چیز روز پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس پر آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ کل بھی بتایا تھا پھر آج وہی بات پوچھ رہے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں یا جواباً سوال کر دیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ ذرا سوچیں، ذہن پہ زور ڈالیں. کیونکہ بعض اوقات وہ صرف بات بڑھانے کے لیے آپ سے وہی بات پوچھ لیتے ہیں جو پہلے بھی پوچھی ہوتی ہے. تو سوال سے تنگ نہیں ہونا. بچہ کچھ مانگ رہا ہے تو تنگ نہیں ہونا، شٹ اپ کال نہیں دینی کہ چپ ہو جاؤ تو میرا سر کھا گئے ہو، میں فارغ ہو کے دوں گی. نہیں، اپنا کام روک دیں، جا کے اس کی ضرورت پوری کر دیں اور پھر آگے بڑھیں. جہاں بھی بیٹھیں، کھانے کی ٹیبل پہ بھی بیٹھیں، خیر پھیلانے والے ہوں، مبارک بن جائیں. کن مبارکن اینما کنتا، جہاں بھی ہو مبارک بنے. اور وہ کیسے؟ ابن قیم کہتے ہیں آدمی کی برکت یہ ہے کہ جہاں بھی مقیم ہو خیر کی تعلیم دے، اچھی بات زبان سے نکالے، اچھی بات کریں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے. ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ ہو لیکن دوسرے کو بھی آپ بدمزہ کر رہے ہیں کھانے کی شکایت کر کر کے. اور بچوں کی تربیت کے لیے کھانا کھانے کا وقت بہترین وقت ہے جب ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ ان کو کوئی اچھی بات بتا سکتے، لیکن اللہ کی خاطر اس وقت ان کی کھچائی نہ شروع کر دیں کہ دن بھر کے بعد اب ہاتھ آئے ہیں. بہت سے لوگ کھانے کی میز پہ بیٹھ کے ان کا حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں اور ان کے سارے دن کا جو کام کاج ہے ان کا محاسبہ شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سارے گھر والوں کا کھانا جو ہے وہ بدمزہ کر دیتے ہیں. اس سے بھی بچنا چاہیے. پھر پڑوسیوں کی خبر گیری کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، پڑوسی کی خبر گیری کرو. یعنی کسی بھی طرح اپنے اپنے کلچر کے مطابق آپ پڑوسی کا، اپنے دوستوں کا خیال رکھ سکتے ہیں. مریض کی عیادت اگر جا نہ سکیں، جیسے کووڈ پیشنٹس کا آپ وزٹ نہیں کر سکتے، فون پر عیادت کر لیں، میسج کر لیں، کیونکہ یہ بھی نیکی کے کاموں میں سے ایک ہے اور آج کل یہ نیکی کمانے کا بہت موقع ہے. پھر سلام کو گھر میں بھی عام کریں، باہر بھی اور گھر میں. یعنی میک شور کہ صبح اٹھتے ہی گھر والوں کو سلام کریں، بچوں کو سلام کریں، بچے آپ کو سلام کریں. مرد گھر سے باہر گئے نماز پڑھنے کے لیے، واپس آئے سلام کریں. اگر وہ نہ کرے تو آپ سلام کریں اور حال بھی ضرور پوچھیں، کیا حال ہے آپ کا، کیسی رات گزری. بس اتنا سا جملہ ان کا دل بڑھا دے گا، اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور سلام کرنا بخشش کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بخشش کو لازم کرنے والے امور سلام کو عام کرنا اور اچھی طرح گفتگو کرنا ہے. یعنی آپ سلام کر رہے ہیں، سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، گھر والے سلامت ہوں گے تو آپ کا بھی دل سکون میں ہوگا اور ساتھ آپ کی اپنی بخشش ہو رہی ہے. کر سلام رہے اور آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. آتے جاتے چلتے پھرتے گھر میں سلام کرتے رہیں. بچوں کو بھی خود سلام کریں کہ ان کو عادت ہو جائے. پھر گھر والوں کے کاموں میں ان کی مدد بھی کریں. اور یہ عورتوں مردوں دونوں کے لیے ہے، بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے. حضرت عائشہ سے اسود نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟
انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام کاج کیا کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا تو کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے. ایک اور روایت میں ہے کسی نے پوچھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ کہا کہ وہ بھی انسانوں کی طرح انسان تھے. وہ اپنے کپڑوں کو صاف کرتے, بکری کا دودھ دو لیتے, اپنے کام خود کر لیتے تھے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر بیٹوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے یا مردوں کو بھی کہ گھر والوں کے ساتھ تعاون کریں, اور اگر ان کے پاس وقت بالکل نہیں تو گھر والوں کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو, اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. اور اسی طرح گھر والوں پر خوش دلی سے خرچ کرنا چاہیے, خصوصاً مردوں کو جن کے اوپر نان نفقہ فرض ہے, سنت نفل نہیں ہے, فرض ہے. آدمی اپنی ذات پہ, اپنی بیوی بچوں پہ اور اپنے خادم پہ جو خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ باہم گفتگو سے ماحول کو خوشگوار رکھیں, ہر وقت تلخ باتیں نہ کریں, ہر وقت گھر والوں کے استاد نہ بنے رہیں, ہر وقت انسٹرکشنز نہ دیتے رہیں, کسی غلطی پر بہت زیادہ سرزنش نہ کریں, تھوڑی سی بات سے احساس دلائیں ورنہ آپ کی خاموشی بھی بہت بڑا سبق ہے. بات کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ آپ کی ہر بات لکھی جا رہی ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں, کرام کاتبین لکھ رہے ہیں, اور اگر آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی ہے, فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا, قیل و قال چھوڑ دے, یعنی اس نے کہا, اس کی بات, اس کی بات. آج کل چونکہ کووڈ پھیلا ہوا ہے تو گھر میں بعض اوقات کوئی ویکسین کے خلاف بات شروع کر دیتا ہے, کوئی کسی بیماری کے بارے میں, تو اس پر اچھے سے توجہ دلانی چاہیے کہ یہ لوگوں کی باتیں ہیں, اس پر صحیح علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر لا یعنی گفتگو سے بچیں. اچھا اور سنائیں کیا حال ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد اچھا اور سنائیں کیا حال ہے, یہ جملہ بول بول کے لوگوں سے بیکار کی باتیں نہ کروائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے, اور بعض اوقات وہ بے فائدہ چیزیں اذیت والی بھی بن جاتی ہیں دوسرے کے لیے. بعض اوقات ہم دوسرے کی بات کاٹ دیتے ہیں تو اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. پھر یہ کہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ازالے کے لیے کثرت سے صدقہ کریں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کیا چاہے گی, رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق, اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا. اہل علم کہتے ہیں میت صدقے کا اس لیے کہتی ہے کیونکہ موت کے بعد وہ صدقہ کا بہت بڑا فائدہ دیکھتی ہے کہ صدقہ کرتا تو میرے لیے آج کتنی خوشیاں ہوتی ہیں, لہٰذا کثرت سے صدقہ کریں. اور خواتین کو تو خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی تلقین کی, اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر روز کو مال کا بہت بڑا پورشن صدقہ کریں, تھوڑا تھوڑا بھی کرنا. پھر کبھی کوئی کھانے کی چیز کرنا, کبھی اگر کوئی لینے والا نہیں بھی ہے تو آپ کوائن باکس رکھے گھر میں, ایسی جگہ پر اپنے روز کا صدقہ ڈالتے رہیں, اور پھر اکٹھا بھی آپ مسجد جائیں یا کہیں جائیں تو وہاں جمع کرا سکتے ہیں. پھر خاص طور پر فقراء اور مساکین جو آپ کے اپنے خاندان میں ہیں یا آپ کے جان پہچان کے لوگوں میں ہیں, ان کے بارے میں فکر مند ہو اور اکٹھا کر کے ان کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جس میں سے کسی مسکین, یتیم اور مسافر کو دیا جائے. اور اسی طرح زائد ضرورت چیزیں جو ہیں گھر میں ان کو بھی نکالتے رہیں, ضرورت مندوں تک پہنچاتے رہیں, اور اس طرح دوسروں کے دل خوش کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا, اس کا قرض ادا کرنا, اس کی ضرورت پوری کرنا, اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے ہے. یعنی کسی کا دل آپ خوش کر دیں گے تو آپ نے بہترین کام کیا. پھر اسی طرح بات بات پہ غصے سے بچیں, ناراض ہونے سے بچیں, ایٹیٹیوڈ دکھانے سے بچیں, قطع رحمی سے بچیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت بڑا ری ایکشن ظاہر نہ کریں, دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں. فاصفح الصفح الجمیل, صبر جمیل کے ساتھ ہی الصفح الجمیل آتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ایمان والو تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے, ازواج کا لفظ آتا ہے, بیوی شوہر دونوں کے لیے ہو سکتا ہے, بعض تمہارے دشمن ہیں سو ان سے ہوشیار رہو, اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو تو بے شک اللہ بھی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم گھر والوں کی غلطیاں معاف کر کے دل صاف کرتے رہیں. فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہے, اور جو اللہ کے پاس ہے واللہ عندہ اجر نظم, اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. کسی پر ظلم کرنے سے بچے, مظلوم کی آہ سے بچے. مظلوم کی بد دعا عرش تک جاتی ہے, چاہے وہ آپ کا بچہ ہی کیوں نہ ہو. دل کی سختی سے بچے, کیونکہ محروم ہے وہ شخص جس کی نماز میں خشوع نہیں اور وہ روتا نہیں. کوشش کریں دن کی کسی نہ کسی نماز میں آپ کو رونا ضرور آئے. پھر اسی طرح برے خیالات اور بدگمانیوں سے بچیں,
خود بھی سکون میں رہیں گے، دوسروں کے لیے بھی سکون کا باعث ہوں گے. بدگمانیوں کو دل میں جڑ نہ پکڑنے دیں. اسی طرح آپ غیبت سے بچ سکیں گے اور بہتان تراشی سے بچ سکیں گے. مشکل آ جائے تو صبر اور نماز سے مدد مانگیں. انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی پریشانی آتی فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے. پریشانی اور غم میں لا الہ الا اللہ پڑھے، یہ عرش تک جانے والا کلمہ ہے. دعاؤں کو لازم کر لیں، اٹھتے بیٹھتے دل میں چھوٹی سی کوئی مشکل آ گئی نا فوراً دیر اینڈ دین دعا کریں، اور تنگی کے بعد آسانی کا انتظار کریں. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کیونکہ مدد جو ہے صبر کے ساتھ آتی ہے، تنگی کے ساتھ ہی کشادگی ہے، اور سختی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اور پھر اس طرح دن میں ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے جب رات ہو تو آپ کا آخری کام اللہ کا ذکر ہو. سوتے وقت کے مسنون اذکار ان کو پڑھنا نہ بھولیں. سورۃ ملک پڑھیں. سورۃ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے. ہمیں نہیں پتا ہماری یہ رات آخری رات ہو، اور پھر انسان اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے کر سوئے. اگر باوضو سو سکیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے گی اور آپ سائڈ بھی بدلیں گے تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا رہے گا، جو اس کام پر مقرر ہو جائے گا آپ کے لیے کہ آپ کے لیے بخشش کی دعا کرے. تو ایک مومن کا دن پروڈکٹیو دن ہوتا ہے. میں نے باقی روزمرہ کی روٹین سے متعلق باتیں اس لیے نہیں کی کہ ہر ایک کے اپنے دنیا کے کام جو ہیں الگ الگ ہیں، لیکن جب آپ اپنے کاموں کا اور عبادات کا وقت مقرر کریں گے اور نیکی کے یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. ورنہ وقت کا ضائع ہونا جو ہے وہ انسان کے لیے خسارے کا باعث ہے، جیسے کہ سورۃ العصر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. لہذا جو خیر کی بات آپ خود سنیں وہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ نقصان سے بچنے کے لیے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ حق اور خیر کی تعلیم دینا، لوگوں تک لے جانا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا نہایت ضروری ہے. لہٰذا جو باتیں آج آپ نے سیکھی سنی ان کو عمل میں لائیں اور انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ان پر عمل کرتے ہوئے کوئی مشکل آئے تو صبر کریں. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، جو ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں لے آئے اور ہمارے اس اجر کو قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.